بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ تمام کو عید الفطر کی مبارکباد پیش خدمت ہے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے نیک اعمال کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا اس پر اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکریہ ادا کرو۔ محترم سامعین، اسلام میں خوشی منانے کے دو تہوار ہیں۔ پہلا تہوار عید الفطر کا تہوار ہے، عید الفطر جس کو عام زبان میں رمضان کی عید کہتے ہیں، اور ایک دوسرا تہوار عید الاضحیٰ کا تہوار ہے۔ عید الاضحیٰ کے تہوار کو عام زبان میں بقرعید کہتے ہیں۔ عید الفطر یا رمضان کی عید یہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے اسلامی کیلنڈر کے 10ویں مہینے یعنی شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے، اور دوسرا تہوار عید الاضحیٰ یہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے آخری مہینے ذوالحجہ یعنی 12ویں مہینے کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، جیسے ابھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں بتایا تھا۔ اس کے شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے۔ 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد ایک مسلمان اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عید الفطر کا اہتمام کرتا ہے۔ عید الفطر میں خوشی منانے کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ وہ نماز پڑھے، عبادت کرے، اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے۔ تمام مسلمان عید کے دن اپنے گاؤں سے نکل کر یا کسی بڑے میدان میں یا عیدگاہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور سب مل کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے مل کر عید کی مبارکباد دیتے ہیں، آپس میں خوشیاں اور مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ اسلام میں تہواروں کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ان دونوں تہواروں کے موقع پر انسان یا مسلمان صرف اپنی خوشی کا خیال نہ رکھے، اپنی خوشی کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ رہنے والے غریبوں، فقیروں، مسکینوں، یتیموں، بے سہاروں، بیواؤں کا خیال رکھے۔ اپنی خوشی کے ساتھ ساتھ ان کی خوشی کے لیے بھی کوششیں کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں تہواروں کے موقع پر مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اس خوشی اور عید کے موقع پر ان کا بھی خیال رکھیں۔ یہاں تک کہ عید الفطر یا عید کی نماز کو آنے سے پہلے ہر مسلمان مرد، عورت اور بچے کی طرف سے غریبوں یا فقیروں یا مسکینوں کو فطرے کی رقم دینا یا فطرہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ فطرے کا مطلب کیا ہے؟ فطرے کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد یا ہر انڈیویجول کی طرف سے تقریباً 100 روپے کسی غریب کو دینا۔ اگر ایک گھر میں 5 لوگ ہیں، شوہر، بیوی اور 3 بچے اگر ہیں اس کے، تو 500 کے قریب اسے کسی ایک فقیر کو، کسی غریب کو دینا ہے، تاکہ وہ بھی عید کی ان خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ یہ کام کلیکٹیو انداز میں بھی اگر کیا جائے تو اور اچھا ہو سکتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ خوشی کے اس موقع پر تمام ہی لوگ شامل رہیں۔ پرافٹ محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ عید کے لیے جا رہے تھے، تو راستے سے جب گزر رہے تھے ایک چھوٹا سا بچہ رو رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بلا کے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس بچے نے کہا کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، عید کا دن ہے لیکن میرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اس بچے کو گلے سے لگایا، یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کو لے کر کے اپنے گھر آئے۔
گھر آ کر کے اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ دیکھو یہ بچہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اس کو تیار کرو اور اس کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرو۔ چنانچہ وہ بچہ خوش ہو گیا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل سے ہم تمام مسلمانوں کے لیے یہ ایک نمونہ ملتا ہے کہ عید کے اس موقع پر اپنے آس پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنی بستی میں دیکھیں کہ ایسے کون سے غریب غربا ہیں جن کے پاس عید منانے کی خوشیاں یا عید منانے کے لیے ان کے پاس سفیشینٹ اماؤنٹ نہیں ہے یا ان کے پاس کچھ مسائل ہیں، تو ہم جائیں ان کے پاس جا کر کے ان کے مسائل حل کریں۔ عید کی نماز میں مسلمان سب مل کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ رمضان کے پورے مہینے میں اگر ان سے کوئی کمی بیشی ہو گئی یا غلطی ہو گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔